اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما للامام المنتظر والحجة الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی خالصا لوجہک الکریم یا اللہ صلوات علی محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما برادران عزیز و خاران محترم، تعزیت و تسلیت میں عرض کرنا چاہوں گا آپ سب کی خدمت میں، مومنین کی بارگاہ میں، اور سب سے بڑھ کر زمانے کے امام کی خدمت میں شہادت کی مناسبت سے شہادت امام محمد باقر علیہ السلام۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، آپ اس سے بہت اچھی طریقے سے واقفیت رکھتے ہیں۔ اس آیت کا نام ہے آیہ درود، اس لیے کہ اس میں پروردگار عالم نے رحمتوں کے نزول کا ذکر بھی کیا ہے، اور خود اس میں سب سے پہلے اپنا ذکر کیا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ، کہ یقیناً اللہ اور اللہ کے ملائکہ۔ تو سر فہرست جو ذکر ہے پروردگار کا، اور پھر اس کے بعد ملائکہ کا۔ تو بھیجنے والا وہ ہے، لانے والے ملائکہ ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ رحمتوں کو نازل کرتے ہیں، کس پر؟ نبی پر۔ یا ایہا الذین آمنوا، اور اے ایمان لانے والوں، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ تم بھی یہ کام کرو کہ رحمتوں کو بھیجو۔ تو ہمارے پاس کہاں رحمتیں ہیں کہ ہم بھیج سکتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم دعائیہ انداز میں خدا کی بارگاہ میں ایک عرضداشت پیش کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اے پروردگار تو نازل فرما محمد و آل محمد پر اپنی رحمتوں کو اور اپنی برکتوں کو۔ تو یہاں پر وہی کوشچن آتا ہے کہ وہ کام جو پہلے سے پروردگار کر رہا ہے اس کی دعا مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ طے ہے اپنی جگہ پر کہ اس آیت کے اندر جو حکم دیا جا رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جب دعا مانگیں گے تو خدا رحمت نازل کرے گا۔ وہ کام تو پہلے ہی سے ہو رہا ہے، مگر اس دعا کے ذریعے سے ہم کو اعلان وفاداری سکھایا جا رہا ہے کہ تم بھی اس دعا کے ذریعے سے اس بات کا اعلان کرو کہ مالک جو تو کر رہا ہے ہم بھی وہی چاہتے ہیں۔ ہم ان رحمتوں کو مستدام دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو پرپیچول دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو کنسسٹنٹ دیکھنا چاہتے ہیں۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ رحمتیں ان پر آئیں گی تو وہ خود کیا ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے تو آپ کو بنایا ہی عالمین کے لیے رحمت ہے۔ تو جس طرح سے ٹینک میں پانی سٹور ہو کر نلکوں سے ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، اسی طرح سے مصطفیٰ کی ذات وہ ہے کہ جہاں پر رحمت اسٹور ہو جاتی ہے اور ان کے ذریعے سے پوری کائنات میں منقسم ہو جاتی ہے، تقسیم ہو جاتی ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اب ظاہر ہے کہ اس آیت کا اس وقت کے موضوع کے ساتھ کیا ربط اور تعلق ہے؟ تو ہے، تعلق ہے۔ ایک تو عمومی تعلق ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ پروردگار عالم نے جب یہ کہا کہ نماز قائم کرو تو پیغمبر اکرم نے سکھایا کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ اقیم الصلاۃ، کہ نماز قائم کرو۔ تو اگر آپ صلاۃ کے لفظ پر غور کریں تو کچھ نہ کچھ مطلب تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ صلاۃ کا مطلب دعا مانگنا، مگر ہر دعا کو نماز نہیں کہتے۔ روزے کا یا صوم کا کچھ نہ کچھ مطلب ہم کو سمجھ میں آتا ہے، مگر ہر رکنے کو روزہ نہیں کہتے۔ زکوٰۃ کا کچھ نہ کچھ مطلب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ پاک کر دینا، مگر ہر پاک کرنے کو زکوٰۃ نہیں کہتے۔ خمس کا کچھ نہ کچھ مطلب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ 5واں حصہ فریکشن ہے،
یعنی یہ عربی کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو فعول کے وزن پر خمس یعنی فریکشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ثلث، ربع، 1/3، 1/4، اسی طرح سے خمس 1/5۔ مگر آپ کیک کے 5 حصے کر کے ایک حصہ کسی کو کھلا دیں تو اس کو خمس نکالنا تو نہیں کہیں گے، اگرچہ لٹرلی اگر آپ دیکھیں تو یہ خمس نکالا آپ نے، مگر ظاہر ہے کہ اس کی اپنی ڈیٹیلز ہیں۔ تو یہاں پر ہم کو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اور وہ کیا کہ اگر نماز کا حکم دیا جائے گا تو نماز کا طریقہ پیغمبر بتائیں گے، روزے کا حکم دیا جائے گا تو روزے کا طریقہ پیغمبر بتائیں گے، زکوٰۃ کا حکم دیا جائے گا، زکوٰۃ کب نکالنی ہے، کیسے نکالنی ہے، کس پر نکالنی ہے، طریقہ پیغمبر بتائیں گے، خمس کا حکم آئے گا، طریقہ کیا ہوگا پیغمبر بتائیں گے، اسی طرح درود کا حکم آئے گا تو درود بھیجنا کیسے ہے اس کا طریقہ بھی پیغمبر بتائیں گے۔ اب اگر کوئی اپنی دانش میں یہ سمجھے کہ اتنا کہہ دینے سے درود ہو جاتا ہے کہ اللہم صلی علی محمد، تو اس نے اپنے طور پر کچھ عمل کیا، مگر کیا وہ نماز کہ جس میں فجر کی 2 رکعتیں نہ ہو خدا قبول کرنے کے لیے تیار ہے؟ ہر رکعت میں 2 سجدے نہ ہو تو خدا قبول کرنے کے لیے تیار ہے؟ ہر رکعت میں 1 رکوع نہ ہو تو کیا خدا قبول کرنے کے لیے تیار ہے؟ بالکل اسی طریقے سے جس طرح سے فجر کی 3 رکعتیں ہو جائیں تو فجر کی نماز نہیں رہتی، 2 کی جگہ 3 سجدے کر دیں تو نماز نہیں رہتی، ماہ رمضان کا روزہ اگر آپ شعبان میں رکھ دیں تو واجب ادا نہیں مانا جائے گا۔ بالکل اسی طریقے سے اپنے طور پر کچھ الٹا سیدھا سمجھ کر یہ کہہ دینا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی نہیں ہوگا، اللہم صلی علی محمد کافی نہیں ہوگا، کہ ہم نے کچھ تو کیا ہے، کیا ہوگا آپ نے، مگر یہ وہ پروٹوکول نہیں ہے کہ جو پروردگار کو مطلوب تھا۔ کہ خدا کو کیا مطلوب تھا؟ کہ خدا کو وہ مطلوب تھا جو مصطفیٰ کو مطلوب تھا۔ کہ پیغمبر اکرم سے جب کسی نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول کیا یوں ہم درود پڑھیں کہ اللہم صلی علی محمد، تو پیغمبر اکرم نے ڈانٹ کر یہ کہا کہ لا تصلوا علیہ صلاۃ البتراء، مجھ پر ناقص، دم بریدہ، دم کٹا ہوا درود مت بھیجا کرو، یہ قبول نہیں ہوگا۔ تو اس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول پھر بتائیے کہ وہ درود کون سا ہے کہ جس کو ہم پڑھیں تو آپ کو بھی اچھا لگے اور خدا بھی قبول کر لے؟ تو پیغمبر اکرم نے سکھایا کہ یوں پڑھا کرو کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اب آپ نے غور فرمایا کہ یہ ایک عمومی تعلق ہو گیا درود کے حوالے سے آل محمد کا، سلام کے حوالے سے آل محمد کا۔ لیکن اب آپ دوسرے اینگل سے دیکھیے، یہ وہ موقع ہے کہ جہاں سے میں لنک کرنا چاہوں گا اس مشہور روایت کو کہ جو آپ لوگوں کے حافظے میں کہیں نہ کہیں ضرور موجود ہے۔ ایک بہت اہم شخصیت ہے تاریخ صحابہ میں، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، آل محمد سے مخلص تھے، اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ حدیث قصہ کی روایت میں بھی ان کا نام آتا ہے، اسی طرح سے کربلا کے ظاہر اول ہونے کے حوالے سے بھی ان کا نام آتا ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے جن صحابہ کرام کے نام لے کر یہ کہا تھا کہ ان سے جا کر پوچھو، انہوں نے اپنے کانوں سے سنا کہ پیغمبر اکرم نے کہا کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ یعنی یہ حدیث امام حسین نے کوٹ کی ہے عاشور کے دن دشمن نے اہل بیت کو مخاطب کر کے، لشکر یزید کو مخاطب کر کے اور ان پر حجت تمام کرنے کے لیے، تو اس میں یہ کہا کہ اگر تم نے نہیں سنا یا تم تک یہ اطلاع نہیں ہے تو آج بھی ایسے افراد موجود ہیں کہ جنہوں نے یہ اپنے کانوں سے سنا ہے، وہ تمہیں بتائیں گے۔ تو ان میں جو نام لیے ہیں صحابہ کرام کے، ان میں کئی نام، ان ناموں میں ایک نام جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کا بھی ہے۔ تو حدیث قصہ کے راوی بھی ہیں، ظاہر اول بھی ہیں امام حسین کے کربلا میں، اور امام حسین نے خود ان کو پیش کیا ہے ان کے نام کو، اس اعتبار سے کہ یہ روایت کرنے والے اور سننے والے ہیں پیغمبر اکرم سے اس حدیث کو کہ جوانان جنت کے سردار حسن اور حسین، یہ 3 چیزیں ہو گئیں۔ پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ اور بھی ان کی خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے بہت طولانی عمر پائی، لمبی زندگی پائی، یعنی ان کی زندگی مختصر نہیں تھی۔ پیغمبر اکرم کے تو صحابی تھے، جناب سیدہ سے روایت کا شرف حاصل ہو رہا ہے، مولا کائنات کو جانتے ہیں، امام حسن سے ملاقات، امام حسین سے ملاقات ہے، پھر چوتھے امام اور 5ویں امام، یعنی 5ویں امام کے زمانے میں بھی یہ حیات تھے، یہ زندہ تھے، اور یہ وہ ہیں کہ جن کو خود پیغمبر اکرم نے مخاطب کر کے یہ کہا تھا کہ اے جابر، تمہاری ملاقات میرے اس فرزند سے ہوگی کہ جس کا نام میرے نام پر ہوگا، یعنی اس کا نام بھی محمد ہوگا، اور اس کا وصف اور اس کی صفت کیا ہوگی کہ باخر۔ باخر کا مطلب ہی ہے شگافتہ کرنے والا، یعنی اگر آپ عربی کے اعتبار سے اگر کچھ ذوق رکھتے ہیں تو آپ نے غور کیا ہوگا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ وزن فاعلن۔
فاعل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کرنے والا، کسی فعل کو انجام دینے والا. ناصرن اسی وزن پر ہے، مدد کرنے والا. ضاربن ضرب لگانے والا، مارنے والا. اور قائمن کھڑا ہونے والا. تو بالکل اسی طریقے سے ایک ہے باقرن. باقرن کا مطلب کیا ہے؟ کہ شگافتہ کرنے والا، کریکر، کہ جو کریک کر دے سیڈ کے اندر. یعنی جب آپ جرمینیشن کے پروسیس کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ بیج ہے مگر بیج درخت بن جاتا ہے. تو بیج درخت کیسے بنتا ہے؟ ایسے ہی نہیں بن جاتا. بیج کو ایک ماحول ملے گا، اس ماحول کے اندر اس میں موجود صلاحیتیں جو پوشیدہ تھیں، ہڈن تھیں، آبسکیورڈ تھیں، کنسیل تھیں، ان کو کریک ہو کر باہر آنے کا موقع ملے گا. اور جب وہ پوٹینشیل ایگزیکیوٹ کرے گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ جو کل تک صرف بیج تھا، آہستہ آہستہ اس کی کونپل برآمد ہوگی. اس کونپل سے پھر پودا بنے گا، اس پودے سے تناور درخت بنے گا، اور تناور درخت کی شاخوں میں ثمر آئے گا، پھل آئے گا. اور وہ پھل وہ ہوگا کہ جس پھل کے اندر پھر کئی بیج ہوں گے کہ جن میں صلاحیت ہوگی کہ وہ مستقل درخت بن سکیں. کھانے والوں کو غذا پہنچانے والے، انرجی دینے والے، توانائی دینے والے وہ پھل، اور انہی کے بیجوں کو مزید استعمال کیا جائے تو یہ ایک فیض مسلسل بن جاتا ہے، ایک برکت مسلسل، ایک ایسا تسلسل فیض کے اندر آ جاتا ہے کہ جس کے اندر پھر ایک آن گوئنگ کنسسٹنسی ہوتی ہے. یہ وہ جرمینیشن کا پروسیس ہے کہ جو اسٹارٹ ہوا تھا وہاں سے، کہ جہاں سے بیج میں ایک کریک آتا ہے. یہ کریک جو آتا ہے اس کو عربی کے اندر کہتے ہیں بقر، اور اسی کے کرنے والے کو کہتے ہیں باقر. یعنی ایک ہے علم کا دینے والا، یہ تو کمیونیکیشن ہو گیا. یعنی ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر جرمینیشن بھی ہو. یعنی اگر آپ غور کریں، ایک اس کو آپ کہتے ہیں انٹیلیجنس. تو انٹیلیجنس کا کام کیا ہوتا ہے؟ انٹیلیجنس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر اتنی انٹیلیکٹ ہو کہ کچھ بتایا جائے، اور اگر 4 باتیں بتائی جائیں تو ان 4 سے وہ 400 تک پہنچ سکے، وہ 400 سے 4000 تک پہنچ سکے. یہ وہ کریکنگ کا پروسیس ہے کہ جس کے نتیجے میں چیزیں ایوالو ہوتی ہیں، ارتقاء ہوتا ہے، ترقی ہوتی ہے. کہ یہ جو کر دے انسانوں میں اس کو کہتے ہیں باقر. اب وہ جس حوالے سے اس کام کو انجام دے. 5ویں امام کے ناموں میں جو نام ہے وہ ہے باقر العلوم. یعنی یہ شخص کہ جو کریک کر کے جرمینیشن کے اس پروسیس کو فلرش کرنے والا ہے، وہ کیا چیز ہے کہ جس کو یہ کریک کرتا ہے؟ کہ یہ وہ ہے کہ جو علوم کے پوشیدہ، مخفی، چھپے ہوئے بیجوں کو رشد و نشو و نما کے لیے بنیاد فراہم کرتا ہے. کہ اگر کوئی ان کے سامنے زانو تلمس طے کر لے تو یہ ایسے پارس پتھر ہیں کہ چھو دیں تو پتھر پتھر نہیں رہتا، سونا بن جاتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تو آپ اگر غور کریں کہ پیغمبر اکرم نے خود 5ویں امام کے حوالے سے یہ بات جابر بن عبداللہ انصاری سے یہ کہی کہ تمہاری ملاقات میرے خاندان کے اس فرد سے ہوگی کہ جو میرے اہل بیت میں سے ہوگا، میرے آل میں سے ہوگا، اس کا نام میرے نام پر ہوگا. اب آپ اگر یہ بھی دیکھیں کہ آل محمد میں کچھ نام ہیں جو ریپیٹ ہوئے ہیں، ان میں سے محمد ہے، علی ہے. تو اگر آپ محمد کے تعلق سے دیکھیں تو پہلے محمد ہے محمد مصطفیٰ، آخری محمد ہے امام زمانہ. پہلے محمد مصطفیٰ حضور، آخری امام زمانہ. اور پھر درمیان میں اگر آپ دیکھیں تو امام محمد تقی اور امام محمد باقر. تو یہ جو امام محمد باقر ہیں ان کے حوالے سے خاص اہتمام کے ساتھ پیغمبر اکرم یہ کہہ رہے ہیں تمہاری ملاقات میرے اس فرزند سے ہوگی کہ جس کا نام میرے نام پر ہوگا، اور اس کا وصف، اس کا لقب کیا ہوگا؟ کہ باقر. وہ کیوں باقر ہوگا؟ کہ وہ علوم کا شگافتہ کرنے والا ہے، علوم کا پھیلانے والا ہے. صرف علوم کو اسٹور کر کے آگے بنڈل آف انفارمیشن پاس آن کرنے والا نہیں ہے. وہ ہے کہ جس کے کمیونیکیشن کے اندر اتنی اسٹرنگتھ ہوگی کہ وہ کمیونیکیشن علوم کی جرمینیشن کی بنیاد بن جائے گا. کہ اس سے تمہاری ملاقات ہو، کہ ملاقات ہوگی تو پھر کیا؟ کہ فقط زیارت کا وہ بھی ایک شرف ہے، ملاقات کا وہ بھی ایک شرف ہے، ملاقات کے ساتھ گفتگو کا وہ بھی ایک شرف ہے. مگر ایک امانت میں تمہیں دے رہا ہوں، اس امانت کے تم امین بن جاؤ، اور جب اس سے ملاقات ہو تو وہ امانت اس تک منتقل کر دیں. کہ وہ کیا امانت ہے؟ کہ میری امانت یہ ہے کہ میں تمہیں امین بناتا ہوں کہ میرا سلام تمہارے پاس بطور امانت محفوظ رہے، اور جب تمہاری ملاقات میرے اس ہم نام میرے وارث اہل بیت سے ہو تو ایک کام یہ کرنا کہ سلام میرا تم تک رہے گا امانت کے طور پر، اور جب تمہاری اس سے ملاقات ہو تو کہہ دینا کہ آپ کے جد نے آپ پر سلام کہلوایا ہے.
تب آپ نے اندازہ کیا کہ پیغمبر اکرم وہ ہیں کہ جن کے لیے خدا اعلان کر رہا ہے کہ خدا درود بھیجتا ہے، سلام بھیجتا ہے، ملائکہ درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں، سب کا سلام بھیجنا مصطفیٰ کے لیے ہے، اور مصطفیٰ کا نام لے کر سلام بھیجنا ہے محمد باقر کے لیے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ تو یہ ایک رخ ہے کہ جس سے غور کرنے کی بہرحال ضرورت ہے۔ یہاں میرے جو نوجوان دوست اور بچے موجود ہیں ان کے لیے میں ایک بات عرض کرتا ہوں، اس سے پہلے کہ کچھ اقوال امام کے آپ کے ساتھ شیئر کروں جو مجھے بہت پسند بھی ہیں۔ اس وقت جو کتاب میرے پاس ہے، اس کتاب کو میں ذاکری کی بائبل کہتا ہوں۔ یعنی یہ ظاہر ہے کہ اگر آپ غور کریں گے تو یہ محاورے ہیں نا۔ بائبل کا کیا مطلب؟ بائبل ظاہر ہے کہ وہ کتاب کہ جو جناب مسیح علیہ السلام پر نازل ہوئی، مگر آپ سبجیکٹس کے اعتبار سے اکنامکس کی یہ بائبل ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ اکنامکس کا بابا آدم ہے، وہ آدم تو نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ بہرحال کہا جاتا ہے کہ یعنی یہ اس کا بہت بڑا پروفیسر ہے، پائنیئر ہے جس نے اس کی بنیاد رکھی۔ بالکل اسی طریقے سے ایک ہے مجلسوں کی بائبل۔ مجلسوں کی بائبل ہے روضۃ الشہداء۔ اگر آپ انصافاً دیکھیں تو جو بیان مصائب ہے جتنے اچھے انداز میں، اس کی سند اور اس کے اوپر گفتگو نہیں ہو رہی ہے، بات کو اس کے کانٹیکس میں سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ تو جو ملا واعظ صاحب کی کتاب ہے روضۃ الشہداء، اردو میں جو ترجمہ ہوئی، یہ کتاب مجلسوں کی بائبل کہی جاتی ہے۔ یعنی اچھا لکھنے والے سنی ہیں، یہ شاید آپ کے لیے حیران کن ہو، روضۃ الشہداء کے جو مصنف یا مؤلف ہیں وہ شیعہ نہیں ہیں، وہ سنی ہیں۔ اس کا ترجمہ ہوا تھا اردو میں، اور اردو کی یہ ابتدائی کتاب اور بعض محققین کے مطابق پہلی کتاب کہ جو اردو کے اندر نثر میں لکھی گئی باقاعدہ۔ یعنی آپ عزاداری کی تاریخ کے حوالے سے اگر آپ غور کریں اور اردو کی تاریخ کے ساتھ اس کو جوڑ دیں تو وہ کتابیں جو اردو کی بالکل ابتدائی کتابیں مانی جائیں گی۔ ظاہر ہے کہ اردو کی تاریخ کوئی بہت پرانی تاریخ نہیں ہے، لشکری زبان ہے نا، تو آہستہ آہستہ یہ ایوالو ہو کر ارتقائی مراحل طے کرتے ہوئے یہ زبان آگے بڑھی، اور بڑی حسین زبان، خود مجھے پرسنلی بہت پسند ہے۔ تو یہ زبان جو ہے اس کے اندر جو پہلی کتابیں لکھی گئیں ان میں روضۃ الشہداء کو شمار کیا جاتا ہے۔ اس کتاب میں اردو ترجمہ ہوا اور اس کو استفادے کے لیے عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ ایران میں جانتے ہیں کہ جو مصائب پڑھنے میں مہارت رکھتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے روضہ خان۔ تو روضہ خان کا مطلب کیا ہوا؟ روضہ خانی کرنا، پڑھنا۔ یعنی آپ نے کہا نوحہ خان، تو نوحہ خان کا مطلب کیا ہوا؟ نوحہ پڑھنے والا۔ مرثیہ خان تو مرثیہ پڑھنے والا۔ منقبت خان، نعت خانی، یہ کیا ہے؟ یعنی نعت پڑھنے والے۔ بالکل اسی طریقے سے جو وہاں پر ذاکر ہوتے ہیں، جو مصائب پڑھتے ہیں اور بہت مہارت رکھتے ہیں اس پڑھنے میں، ان کو کہا جاتا ہے روضہ خان۔ تو روضہ خان کیوں کہا جائے؟ روضہ پڑھنے والے، تو روضہ کیا پڑھنے والے؟ یعنی روضۃ الشہداء سے پڑھنے والے۔ تو یہ عنوان اتنا زیادہ کامن اور پاپولر ہو گیا کہ اس کے بعد آج صرف روضہ یا روضۃ الشہداء سے نہیں پڑھا جاتا، کئی کتابیں مختل کی کہیں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو پڑھا جاتا ہے اس کے لیے عنوان، ایک پراپر ناؤن یہی دیا گیا کہ یہ روضہ خانی کر رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ تو ہو گئی ایک بات۔ اردو میں جو بعد میں کتابیں لکھی گئیں اور پھر ہر ایک کے اپنے اپنے تجربات ہوتے ہیں۔ مثلا آپ اگر آج 2025 میں ہم گفتگو کر رہے ہیں تو میں نے مجلس سے پڑھنا شروع کی تھی باقاعدہ ممبر پر آ کر 1994 میں۔ تو ظاہر ہے کہ کتابوں سے نئی نئی آشنائی ہو رہی تھی، دیکھ رہے تھے کیا چیزیں ہیں اور کیا نہیں ہے، کہاں سے مواد لینا ہے، کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا۔ تو اس میں جن بزرگان کی کتابوں سے ہمیں بہت مدد ملی ان میں تھے علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ۔ تو ان کی کتابیں جو خاص طور پہ مسودے انہوں نے لکھیں، یہ میں ان بچوں کے لیے خاص طور پر کہہ رہا ہوں کہ جو مجلس سے پڑھنے کا ذوق رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، کہ وہ ان کتابوں سے ضرور استفادہ کریں۔ اس میں آپ کو ایک بنیادی بیسک گائیڈ لائن ملے گی کہ مجلسیں تیار کیسے کی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کی ایک اور کتاب ہے یہ جس کی میں بات کر رہا تھا، ذکر و فکر۔ یہ کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کئی مرتبہ مجھ سے گم ہوئی، پھر اس کے بعد خریدی، پھر گم ہوئی، پھر خریدی، یہ بہت مراحل ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ جو میرے پاس ہے، یہ بھی اب کئی سالوں سے میرے پاس ہے۔ اس کتاب کا فائدہ کیا ہے؟ اس میں نکات کی صورت میں انہوں نے مجالس کو پیش کیا ہے، اور ان کا پرپس یہ تھا کہ ذاکرین کے لیے ایک تمہید فراہم کر دی جائے۔ اس میں جو معصومین کی سیرت ہے، ہر معصوم کی سیرت پر انہوں نے نکات کو مرتب کیا ہے، بہت عمدہ ہے، ضرور بضرور اس سے استفادہ کریں وہ تمام ہمارے دوست کہ جو مجلس سے پڑھنا چاہتے ہیں۔ اب یہاں پر آئیے ایک بات اور، چونکہ ایک کتاب ایسی تھی کہ جس کی تلاش میں سالوں سے تھا، اس کے کچھ جزوے تو مل گئے تھے مگر پوری کتاب کل ملی۔ تو وہ کتاب، اور وہ بھی ملی لکھنؤ کے ہمارے ایک دوست ہیں آصف جائسی صاحب، انہوں نے پھر بھیجی۔ یعنی آپ یقین کیجئے کہ میں کئی سالوں سے اس کتاب کی تلاش میں تھا،
اور میں آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ کتاب شاید سر فہرست ہے. اس کا نام ہی ہے رہنمائے ذاکری اور اس کے 4 حصے ہیں. یہ کتاب بھی ویسے آپ کو انٹرنیٹ پر بھی مل جائے گی، لیکن ہمارا بھی ارادہ ہے کہ انشاءاللہ ایک آدھ دن میں اپنی ویب سائٹ پر یا کہیں بھی فیس بک وغیرہ پہ اس کو اپلوڈ کر دیں گے تاکہ استفادہ عمومی رہے. گزارش یہ ہے کہ اس کے مؤلف ہیں خود علامہ سید علی نقی صاحب، نقن صاحب علی اللہ مقام، اور انہوں نے اس کتاب کو لکھا ہی اس لیے تھا، پرپز ہی ان کا یہ تھا کہ بالکل ریڈیلی اویلیبل مجلسیں لکھ دی جائیں اور اس کا مقصد یہ ہو کہ جو بالکل ابتدائی مراحل میں ہیں ان کو مسودے مل سکیں. تو میں خاص طور پر ریکمینڈ کروں گا اپنے مدارس کے دوستوں کو بھی، اور جو افراد مدرسے میں نہیں بھی ہیں لیکن یہ کہ ذاکری کا ایک ذوق رکھتے ہیں تو ان کو اگر وہ مواد چاہیے تو وہاں سے وہ حاصل کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ اب تو اگر آپ دیکھیں تو خود علامہ سید علی نقی صاحب کی 100 سے زیادہ تقریریں شائع ہو چکی ہیں، وہ ہائر اسٹڈیز کے لیے یا بڑی اسٹیج کے لیے. یا اسی طریقے سے علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ، ان کے جو مسودے آ چکے ہیں ایکسلنٹ، اور جو ان کی تقریریں انٹرنیٹ کے اوپر بھی محمدی ٹیپ بینک وغیرہ میں اویلیبل ہیں، ایکسلنٹ، بہت عمدہ ہیں. ان سے استفادہ لازمی ہے، اس کے بغیر ممبر کو سرو نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ میں پوری طرح سے کنونس ہو کر یہ بات کہہ رہا ہوں. اس کو آپ کوئی یہ مت سمجھیے گا کہ میں تکلفاً کوئی بات کہہ رہا ہوں، قطعاً نہیں. یعنی یہ کورس ہے، یہ ایک نصاب ہے. اگر کوئی ممبر سے خدمت کرنا چاہتا ہے تو وہ بات یاد رکھے کہ اگر اس لیگیسی کو وہ سمجھنا چاہتا ہے کہ جو سب کانٹیننٹ کے اندر ہے، تو ان کتابوں سے استفادے کے سوا کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے. ورنہ ہمارے وہی بہت سارے دوست کہ جو اس لیگیسی سے واقف نہیں ہیں، تو پھر وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید وہ دنیا میں پہلے آئے ہیں کہ جو ممبر پر آ کر مجلسیں پڑھ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ ساری غلطیاں کرتے ہیں کہ جو ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی یا جن کو وہ ایوائڈ کر سکتے تھے. یہ ہو گئی ایک بات. اب آئیے اس کتاب کے حوالے سے. اس کتاب میں علامہ ذیشان حیدر جوادی نے ایک بہت لطیف نقطہ بیان کیا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے. ظاہر ہے کہ جو بچے ہیں ان کو آپ جب بنیادی معلومات یاد کروانا چاہتے ہیں کہ کب پیدا ہوئے، کیا تاریخ ولادت تھی، کس سال پیدا ہوئے، کس سال ان کی شہادت ہوئی، کہاں شہید ہوئے، کہاں پیدا، یہ ہوتی باتیں. اور بعض اوقات یہ چیزیں یاد کرنا آسان نہیں ہوتا. 5ویں امام کے کیس میں یہ بہت آسان، 5ویں امام کے کیس میں یہ بہت آسان. جیسے کہ 5ویں امام کس سال پیدا ہوئے اور کس سال ان کی شہادت ہوئی. اس کو یاد رکھنے کے لیے صرف یہ یاد رکھنا بہت کافی ہے کہ وہ امام کون سے ہیں اور معصوم کون سے ہیں. بس اگر اتنا معلوم ہے کہ وہ امام کون سے ہیں اور معصوم کون سے ہیں تو ان کا سال ولادت یاد رکھنا بہت آسان ہے. اور سال ولادت یاد ہو گیا تو ان کی عمر یاد رکھنا بہت آسان ہے. اور اگر ان کی عمر یاد ہو گئی تو پھر اس کے بعد ان کی شہادت کا سال بھی یاد رکھنا بہت آسان. یعنی یہ میں نے کیا کہا، یہ پہلیاں میں کیوں بجھوا رہا ہوں؟ نہیں، پہلیاں نہیں بجھوا رہا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ شاید ہمارے جوانوں کے ذہن کے اندر بالکل راسخ ہو سکے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہمارے 5ویں امام، امامت کے اعتبار سے نمبر کیا ہے؟ کیا 5؟ یہی ہم کہتے ہیں 5ویں امام. تو یہ تو سب کو یاد ہوتا ہے. تو معصوم ہونے کے اعتبار سے کیا 2 کا اضافہ ہو جائے گا؟ تو پیغمبر اکرم اور خاتون جنت ان کے بعد وہی ترتیب ہے. تو اگر 5ویں امام ہیں تو معصوم 7ویں، تو امام ہے 5ویں، معصوم ہے 7ویں. 5 and 7 یہی ان کا سال ولادت. 57 ہی 5ویں امام کا سال ولادت ہے. یعنی 5ویں امام ہے، 7ویں معصوم ہے، اور امام جس سال اس دنیا میں تشریف لائے ہیں وہ سال تھا 57 ہجری. اور اگر یہ معلوم ہے تو امام کی عمر معلوم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عمر بھی یہی ہے، امام کی عمر بھی یہی ہے 57. 5ویں امام، 7ویں معصوم، 57 ہجری میں اس دنیا میں تشریف لائے. 57 سال ہی امام کی عمر ہے. اور اگر آپ 57 میں 57 کو ایڈ کر دیں تو بن جائے گا 114. تو یہ 114 ہجری وہ ہے کہ جس میں امام کی شہادت ہوئی. درود بھیجیے محمد و آل محمد. یہ ہو گئی ایک بنیادی بات. اب آئیے امام کا ایک قول، مصائب کے چند جملے اور گفتگو مکمل. یہ وہ امام کا ارشاد ہے کہ جس میں امام نے اپنے شیعوں کی جو توصیف ہے وہ کی ہے کہ ہمارا شیعہ کون ہوتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اور میں اس کو بالکل بلا تبصرہ پڑھ رہا ہوں، اس پہ کوئی تبصرہ بھی نہیں کر رہا ہوں. اس کو سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے. ایک موقع پر شیعہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمارا شیعہ صرف وہی ہے جو خوف خدا رکھتا ہو اور اس کی اطاعت کرتا ہو.
خوف خدا سے بے نیاز نہ ہو، خوف خدا رکھتا ہو، اس کی اطاعت کرتا ہو۔ اس کی پہچان کیا ہے؟ تواضع، مغرور نہیں ہوتا، متکبر نہیں ہوتا۔ کتنے بیسکس ہیں، مغرور نہیں ہوتا، متکبر نہیں ہوتا، تواضع اس کے اندر ہوتا ہے، خشوع خوف خدا ہوتا ہے، ادائے امانت کرتا ہے، امانت میں خیانت نہیں کرتا، جو کام دیا ہے، جو وعدہ کیا ہے اس کو وہ پورا کرتا ہے، حلف اٹھاتا ہے تو حلف کی خلاف ورزی نہیں کرتا، امانت دار ہوتا ہے، ذکر خدا کی کثرت کے ساتھ صوم و صلات کی ادائیگی کرتا ہے۔ وہ ذکر خدا کرتا ہے، صوم و صلات نماز ادا کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہے، ہمسائے کا خیال رکھتا ہے، فقراء، مساکین، ایتام پر نظر رکھتا ہے۔ فقراء آپ جانتے ہیں، فقیر، ایتام، یتیم کی جمع، اورفنس، ان پر نظر رکھتا ہے، سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا فائدہ حاصل کرنے کے لیے، نہ، وہ سچ بولتا ہے، وہ جھوٹ سے دور ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، زبان پر سوائے خیر کے کوئی کلمہ نہیں لاتا، اور ساری قوم میں امانت داری سے پہچانا جاتا ہے، فراڈ نہیں کرتا، دھوکے باز نہیں ہوتا۔ یہ ایک قول ہو گیا، ایک قول اور سن لیجیے۔ یہ امام نے کس سے ارشاد فرمایا؟ عمر ابن عبدالعزیز سے۔ آپ جانتے ہیں کہ بنو امیہ کے اندر افراد، ان کا کیریکٹر، ان کا کردار جو ہے وہ آپ کے علم میں ہے، امیر شام سے لے کر یزید سے لے کر مروان اور مروان کی اولاد، یہ سارے کے سارے کیا کیریکٹر رکھتے ہیں؟ کوئی حکومت آ جائے تو ہماری جی حضوری کرنے والے جھک جھک کر وہ تو سب کو مل جاتے ہیں، وہ میٹر نہیں کرتا، لیکن جو ان کا کردار ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ ان میں ایک شخص کے جو نسبتاً بہتر، عمر ابن عبدالعزیز، یہ وہی شخص ہے کہ جس نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام جو ایک مکروہ رسم تھی کہ باقاعدہ خطبوں کے اندر، نماز جمعہ کے خطبوں کے اندر مولا کائنات کو گالیاں دی جاتی تھیں، لعن طعن کی جاتی، اس کو ختم کرنے والی شخصیت کا نام ہے عمر ابن عبدالعزیز۔ یہ عمر ابن عبدالعزیز اس اعتبار سے اہم شخصیت، یہ وہ ہے کہ جس نے فدق بھی آل محمد کو لوٹایا۔ فدق جو ہے وہ پینڈولم کی طرح سے رہا ہے، پیغمبر اکرم نے تو جو دیا وہ تو دیا، آپ جانتے ہیں، شہزادی کو چھین لیا، چھیننے والوں نے چھینا رہا، پھر اس کے بعد واپس آ گیا، پھر چھین لیا، پھر واپس آ گیا، پھر چھین لیا، پھر واپس آ گیا، یہ چلتا۔ کبھی حسنی سادات میں سے کسی کو دے دیا، پھر چھین لیا، پھر ادھر دے دیا، پھر چھین، یہ چلتا۔ اس نے بہرحال فدق بھی واپس لوٹا دیا، عمر ابن عبدالعزیز۔ عمر ابن عبدالعزیز کو نصیحت کرتے ہوئے پانچویں امام نے کچھ جملے کہے، اور یہ جملے ہیں ہاؤ ٹو گورن، کہ اگر کہیں پر تمہارے پاس اختیار آ جائے۔ دیکھیے، ایک تو شخص ہے نا، اپنے وجود کا ایک اختیار تو اس کے پاس، فیملی کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ اختیار اس کے پاس، پھر جیسے جیسے کیپیسٹی بڑھتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کاروبار کرے تو سبارڈینیٹس اس کے پاس، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی آرگنائزیشن قائم کرے تو آرگنائزیشن کی جو گورنرشپ ہے اس کے پاس موجود ہے، کہ ہاؤ ٹو گورن، کیسے وہ اس کو رن کرتا ہے۔ کمیونٹی ہے، آرگنائزیشن ہے، اس کا اگر اس کو ہیڈ بنا دیا جاتا ہے، اس کی بھی ایک لمیٹیشنز ہیں، تو وہ کیا ہیں؟ دیکھیے اس کے اندر حکومت کرنا ہے تو مسلمانوں کے چھوٹے افراد کو اپنا فرزند سمجھو، برابر والے کو بھائی اور بڑے کو باپ جیسا سمجھو، فرزند پر رحم کرنا، بھائی کے ساتھ تعلقات رکھنا، آئسولیشن میں مت چلے جانا، فرزند پر رحم کرنا، بھائی کے ساتھ تعلقات رکھنا، ایک تعلق باقی رکھو، اور باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا، اور جب بھی کوئی نیکی کرنا تو اسے مکمل کرنا۔ یہ بہت امپورٹنٹ جملہ ہے جس پر میں بات کو ختم کر رہا ہوں، سوچئے گا، اس کو فنش کرو، اس کو انفنش مت چھوڑ دو۔ آپ خالی اس پر غور کیجئے کہ آپ چائے بنا رہے ہیں، مگر چائے کے اندر آپ نے پتی اتنی نہیں ڈالی کہ جتنی ڈالنی چاہیے، تو فنش تو نہیں کیا نا اس کو۔ کھانا آپ نے پکایا، نمک نہیں ڈالا تو اس کو فنش تو نہیں کیا نا، اس کو فنش کریں۔ اس کی پریزنٹیشن اس وقت کامل ہو سکتی ہے کہ جب اس کی فنشنگ پراپر ہو۔ اگر آپ گھر بھی بنواتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ اس کو فنش کیا جائے کہ وہ دیکھنے میں اچھا لگے۔ بالکل اسی طریقے سے کسی کام کو، جب کسی نیکی کو انجام دو تو اس نیکی کو مکمل کرو، اس کو فنش کرو، اس کو ان ٹچ اس طرح سے مت رکھو کہ وہ انکمپلیٹ ہو، اس کو کمپلیٹ کرو، جو اس کے لوازمات ہیں وہ بھی پورے کرو۔ بس برادران عزیز، میں نے آپ کو زحمت دی، اور آپ مزید کتابیں وغیرہ پڑھ کر استفادہ کر سکتے ہیں۔ پانچوں امام کے تعلق سے منزل مصائب پر میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں؟ کربلا میں یہ امام موجود ہے، کربلا میں یہ امام موجود ہے،
57 ہجری میں جب امام اس دنیا میں تشریف لائیں تو کربلا کا واقعہ 61 ہجری میں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مصائب ہم جناب سکینہ کے سنا کرتے ہیں کہ وہ بچی 3 سال کی یا 4 سال کی بچی، تو آپ نے جتنے مصائب جناب سکینہ کے سنے مور اور لیس کہیں نہ کہیں اس میں سہیم شریک آپ کا یہ 5واں امام بھی ہے. اگر آپ سنتے ہیں کہ پانی بند ہوا اور بچوں کی صدائے العطش بلند ہو رہی تھی تو ان بچوں کے اندر آپ کا یہ 5واں امام شامل تھا. اگر آپ سنتے ہیں کہ امام کو اس کربلا کے اندر شام غریبہ میں خیمے جلائے گئے اور بچے منتشر ہو گئے تو ان بکھرنے والے بچوں میں آپ کا یہ 5واں امام بھی موجود. آپ جب سنتے ہیں کہ زینب ام کلثوم نے بچوں کو جمع کیا تو جمع ہونے والے بچوں میں آپ کا یہ 5واں امام بھی شامل. آپ سنتے ہیں کہ ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئیں تو ہاتھوں میں جن بچوں کے رسیاں بندھی ہیں ان میں آپ کا محمد باقر امام موجود ہے. آپ جب سنتے ہیں کہ ان کو 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھا گیا تو یہ بھوک اور پیاس برداشت کرنے والوں میں یہ امام شامل ہے. آپ جب سنتے ہیں کہ زندان میں رکھا گیا اور 1 سال کی زندان کی قید شام میں، تو زندان میں قید ہونے والوں میں آپ کا یہ امام بھی شامل تھا. اور یہ سارے واقعات کو اپنے حافظے میں محفوظ کر کے کربلا کا مرقع بن کر یاد کربلا اپنے دل میں بسا کر اور ذکر کربلا اپنی زبان پر سجا کر مدینہ جب پہنچے ہیں تو 5ویں امام بھی ذاکر حسین ہیں. جس طرح سے سید سجاد ذکر حسین کرتے ہیں اسی طریقے سے امام محمد باقر بھی ذاکر امام ہیں. اور کیا آپ یقین کریں گے، اب آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ یہ 7 ذی الحجہ جو امام کی شہادت کی تاریخ ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کے فوراً بعد تو حج ہے، یعنی 8 ذی الحجہ سے تو حج شروع ہو جاتا ہے. 7 ذی الحجہ جب امام کی شہادت بھی، 8 ذی الحجہ یوم الترویہ، 9 ذی الحجہ یوم عرفہ، 10 ذی الحجہ یوم النحر، اور پھر 11 12 13 ایام التشریق، یہ سارے حج کے ایام ہیں. اور حج کے ایام میں منی کا میدان وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر حاجیوں کو اعمال حج اور مناسک سے فرصت ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ کچھ ذکر الگ سے کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں. یہ وہ موقع ہے کہ جس کے لیے 5ویں امام نے ایک عجیب وصیت کی. امام نے 1 سال کے لیے نہیں، سالوں کے لیے یہ وصیت کی کہ میری وصیت یہ ہے کہ میدان منی میں جب حاجی پہنچ جائیں تو وہاں پر ہم آل محمد کا ذکر کیا جائے، ہم آل محمد کی عزاداری کی جائے. کربلا کو بھولے نہیں ہیں 5ویں امام کہ مجھے بھی یاد رکھنا، میرے جد کو بھی یاد رکھنا، حسین کو بھی یاد رکھنا. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، یہی علامہ ذیشان حیدر جوادی جن کا میں نے تذکرہ کیا، انہوں نے ایک مرتبہ 10 ذی الحجہ کو منی کے میدان میں مجلس پڑھتے ہوئے ایک عجیب جملہ کہا. انہوں نے کہا کہ محمد باقر کی وصیت ہے کہ جب منی میں اپنے خیموں میں آ جاؤ تو آل محمد کو یاد رکھو، حسین کو یاد رکھو، کربلا کو یاد رکھو. تو کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ کہ وہ سمجھانا یہی چاہ رہے ہیں کہ جب وہاں پہنچو تو یاد رکھو یہ بھی 10 تاریخ ہے اور 1 مہینے کے بعد ایک اور 10 تاریخ آنے والا، کہ یہ بھی 10 تاریخ ہے، 10 ذی الحجہ ہے اور 1 مہینے کے بعد ایک اور 10 ذی الحجہ آنے والا. منی کے میدان میں آپ سب حاجی ہیں، خیموں کے اندر بیٹھا جاتا ہے نا، تو وہ جملہ کہا کرتے تھے کہ شاید باقر یہ بھی سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم بھی خیموں میں بیٹھے ہو اور 1 مہینے کے بعد جب 10 تاریخ آئے گی تو ایک اور خیمے کے اندر بستی ہوگی، مگر وہ بستی بسنے کے بعد بکھرنے والی ہوگی. تمہارے خیموں کو کوئی آگ نہیں لگائے گا، مگر 10 محرم کو جو خیمے بنائے گئے تھے، بچھائے گئے تھے، سجائے گئے تھے، ان خیموں کو آگ لگا کر اس طرح سے اجاڑ دیا گیا. تمہیں کوئی خوف نہیں ہے کہ تمہیں کوئی یہاں سے باہر نکال دے گا. مگر وہاں جو موجود افراد تھے وہ واہ محمدہ واہ علیہ کہہ کر اپنے بچوں کو سنبھالتے ہوئے بیویاں کہیں باہر جا رہی تھیں. اور پھر ایک اور جملہ کہ جس پر میں بات کو بالکل مکمل کر دوں کہ علامہ کا بہت پیارا جملہ تھا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ 10 ذی الحجہ کو یہ بھی سوچنا کہ تم نے بھی 10 ذی الحجہ کو قربانی دی ہے اور 10 محرم کو حسین نے بھی قربانی دی، مگر 10 ذی الحجہ کو تم نے قربانی دی ہے مویشیوں کی، تم نے جانور ذبح کی ہیں، تم نے بکرے اور گائیں ذبح کی ہیں، مگر 10 محرم کو حسین نے جو قربان کیا ہے وہ جانور قربان نہیں کیے، دل کے ٹکڑوں کو قربان کیا ہے. تم اپنے سامنے جانوروں کو خون میں لوٹتے ہوئے دیکھتے ہو تو تمہاری کیفیت عجیب ہو جاتی ہے. ذرا سوچو کہ کربلا میں حسین پر کیا گزری ہوگی کہ جہاں کہیں کٹے ہوئے بازو اٹھائے جا رہے ہیں، کہیں اکبر کے سینے سے ابلتا ہوا خون دیکھا جا رہا ہے، اور کہیں ہاتھوں میں چشمہ ہے اور حسین کی زبان پر ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. الا لعنۃ اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون. بار الہ اس قلیل توسل کو قبول فرما. مالک 5 امام کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرما. آل محمد کی شفاعت نصیب فرما. مرحومین کے درجات کو بلند فرما. 5 امام کے صدقے میں علوم آل محمد سے استفادے کی توفیق عطا فرما. مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا بیماروں کو شفا عطا فرما. خاص طور پر میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں کہ آپ نے اب تک بھی دعاؤں میں یاد رکھا، آگے بھی میری بہت
گزارش ہے کہ میری ماں کو، میری والدہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا. اس وقت بہت علیل ہیں اور کینسر کی آخری سٹیج پر ہیں. آپ لوگوں کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے. بار اللہ ان کو اور تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. بے روزگاروں کو عزت کی روزی عطا فرما. جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما. جو صاحبان اولاد ہیں تربیت کی توفیق عطا فرما. عزاداری عزاداروں عزاخانوں کی حفاظت فرما. وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما. وطن عزیز کو ہر قسم کی داخلی خارجی پریشانیوں سے محفوظ فرما. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. سورہ فاتحہ کے التماس مرحوم حاجی مراج اور ان کے خاندان کی مرحومی، حسن علی جمعہ اور ان کے خاندان کے مرحومی، روشن علی حسین حاجی مراج، خدیجہ حسن علی جمعہ، صادق علی حسین حاجی مراج، حسن علی حسین حاجی مراج، غلام رضا محمد حسین علی مراج، الى ارواح المؤمنین والمؤمنات و الى ارواح الشہداء رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. تابع بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین.